محترم سامعین، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، قرآن کے طالب علم اور شغف رکھنے والے قرآنی علم کے ساتھ اور کچھ اور قسم کے لوگ بھی سوالات بھیجتے ہیں کہ ان کا جواب کیا ہے۔ بعض کا مقصد اچھا نیک ہوتا ہے، بعض کا مقصد قرآن پر یا انبیاء علیہ السلام پر جرح کرنا بھی ہوتا ہے۔ خدا کرے کہ طالب علم قرآن دانی کے لیے، قرآن فہمی کے لیے سوال کرتے ہوں، ہماری بدگمانی کرنے کسی کے اوپر بہتر نہیں ہے۔ ایک دوست نے سوال بھیجا ہے کہ سورۃ یوسف میں جو ذکر ہے کہ یوسف علیہ السلام جب وزیر اعظم مصر کے بنے ہیں، عزیز مصر بنے ہیں اور قحط کا زمانہ چل پڑا ہے، ان دنوں میں دور دور سے لوگ قافلے اونٹوں کے لے آتے تھے تاکہ غلہ خرید کر کے شاہی حکومت کے ہاں سے اپنے وطن لے جائیں۔ تو اس حوالے سے یہ آیت نمبر 71، 72، 73، 74 یہ سارا 84 تک قصہ ہے۔ فلما جہزہم بجہاز، یہ غلہ لینے کے لیے دور دور سے آنے والوں میں یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے تھے اور انہوں نے اوروں کی طرح غلہ لیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچانا تھا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا تھا کہ یہ ہمارا بھائی وزیر اعظم بن گیا ہے، جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا کہ کہیں غارت ہو جائے، گم ہو جائے اور ابا کے آنکھوں سے اوجھل ہو جائے۔ یہ بات سب جانتے ہیں سورۃ یوسف کی۔ تو وہ جو قحط کا دور آیا تو اس کے بھائی جو آئے اونٹ لے کر کے غلہ لینے، تو اس کا ذکر قرآن کہتا ہے فلما جہزہم بجہاز، جب تجہیز کی کرائی ان کو، ان کے قافلے کو، ان کے اونٹوں میں، جعل السقایۃ فی رحل اخی، وہ شاہی کٹورا جو غلہ کی ناپ کے خاطر ہوا کرتا، ناپنے کی خاطر ہوا کرتا ہے، جعل السقایۃ فی رحل اخی، کر دیا اس سرکاری کٹورے کو اخی یوسف کے بھائی کے اونٹ کے بورے میں۔ یہ بات قرآن کہہ دیا۔ اب سوال کرنے والا کہتا ہے جعل کا فاعل یوسف علیہ السلام ہے، یعنی یوسف نے اپنا بھائی جو چھوٹا دوسرے سفر میں، پہلے سفر میں انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم اتنے افراد خانہ ہیں اور آپ کے پاس اتنے آئے ہیں، ایک چھوٹا بھائی ہمارا اور بھی ہے جو آیا نہیں ہے، اس کے حصے کا بھی غلہ دو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا غلہ اس کو ملے گا، اس کا ملے گا جو حاضر ہوگا، غیر حاضر کا نہیں دیا جائے گا حصہ۔ اس لیے جب اس کو لے آؤ گے تو دیں گے، نہیں تو نہیں دیں گے۔ انہوں نے بہت منت سماجت کی کہ اس کا والد بوڑھا ہے، یوں ہے، وہ نہیں آ سکے گا، اس کی خدمت کرتا ہے، سب باتیں۔ یوسف نے کہا قانون ہے، غلہ ملے گا جب آئے گا۔ دوسرے چکر میں وہ اپنے بھائی کو لے آئے جو یوسف علیہ السلام کا سکا بھائی تھا۔ جب لے آئے اس کو، اب اس کو مخفی نمونے سے اکیلائی میں یوسف نے بلا کر کے کہا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں۔ تو جب یہ واپس جا رہے تھے تو اس کے اونٹ کے بورے میں سرکاری کٹورا ڈالا گیا، تو جعل السقایۃ کا لفظ ہے۔
مجھ سے سوال کرنے والا کہتا ہے کہ جعل کا فاعل یوسف ہے اور یوسف نے یہ غلط کام کیا ہے. یوسف کو کسی کو پھنسانے کے لیے ٹال کر کے ان سے جدا کر کے اپنے پاس رکھنے کے لیے یہ غلط طریقہ تھا، اس کو نہ کرنا چاہیے تھا. یہ سوال ہے. میرے خیال میں سامعین مہربان یہ سوال سمجھ گئے ہوں گے. خیر آگے کا قصہ آپ جانتے ہیں کہ ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون. پھر سرکاری منادی دینے والے نے پکارا کہ اے قافلے والو تم چور ہو. انہوں نے کہا کہ تمہاری کیا چوری کی ہے ہم نے، کیا تمہارا کچھ گم ہو گیا ہے جو تم ہم کو چور کر رہے ہو. قالوا نفقد سواع الملک. ہم اس کو اپنے زبانوں میں نام دیتے ہیں ناپ کے کٹوروں کو، ایک ٹویا ہے، ایک پاٹی ہے، ایک کاسا ہے، کچھ بھی دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم جو بادشاہ کا ناپنے کا برتن ہے وہ گم کر چکے ہیں، یقیناً تم چوری کر کے جا رہے ہو. تو انہوں نے کہا ہم ایسے نہیں ہیں، ہم شریف آدمی ہیں، تو تلاشی لو ہم سے. تو تلاشی لی گئی اور وہ تلاشی میں یوسف کے بھائی کے اونٹ کے بورے میں مل گیا شاہی کٹورا. اب فیصلہ ہوا، یوسف نے کو اطلاع دی گئی. انہوں نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ اس کی سزا کیا ہے. انہوں نے کہا ہمارے ہاں، ہمارے ملک میں، یعقوب علیہ السلام کی بادشاہی میں، اس کے قانون میں، اس کی نبوت کے حساب سے جو چور ہے اس کو پکڑ کے رکھا جائے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا پکڑو اس کو جس کے بورے میں ہمارا کٹورا ہے. تو وہ پکڑا گیا یوسف کا بھائی، اور انہوں نے منت سماجت کی اسے چھوڑ دو، ہم میں سے کسی کو روکو، بڑے کو روکو، چھوٹے دوسروں کو روکو. یوسف نے کہا کہ قانون قانون ہے، قانون تمہاری بات، تمہارے ملک کا قانون تم نے بتایا ہے، ہم اسی پر عمل کریں. خیر یہ بات اتنی ہوئی. تو اس سے سوال کرنے والوں نے، اعتراض کرنے والوں نے ٹھک سے یوسف علیہ السلام کو مجرم بنایا کہ اس نے سازش کی تھی بھائی کو اپنے پاس رہانے کے لیے، رکھنے کے لیے. تو یہ بات قرآن سے پوچھیں کہ کیا یوسف نے ایسی شرارت کی ہے. قرآن کے طالب علموں کی خدمت میں میرا عرض ہے، قرآن کو تصریف آیات سے سمجھا کرو. اب قرآن چور پکڑ کے دے رہا ہے. چور کی معنی کہ یہ سازش کرنے والا قرآن پکڑ کے دے رہا ہے. سمجھنے والے، قرآن کو پڑھنے مطالعہ کرنے والے اس تصریف آیات کے ہنر سے، کاریگری سے اس چور کو سمجھ جائیں گے، یا اس سازش کو سمجھ جائیں گے. جس نے سازش کر کے بورے میں کٹورا ڈالا ہے، قرآن اس کو پکڑ کے تمہیں بتا رہا ہے، دکھا رہا ہے کہ یوسف نہیں ہے، کوئی اور ہے. تو میرے محترم سامعین، تصریف آیات کے ہنر سے قرآن کے الفاظ بھی، ان کا بھی تصریف کے ذریعے آپ کو پتہ لگ جائے گا. قرآن کے کیٹلاگ سے وہ تم دیکھ سکتے ہو، چیک کر سکتے ہو. اب بات ہے کہ یہ کٹورا کس نے ڈالا؟ یوسف کے بھائی کے سامان میں، بورے میں کس نے ڈالا؟ یہ ہم معلوم کرتے ہیں تصریف آیات کے ہنر سے، یعقوب علیہ السلام کے قصے سے. آپ چلے جائیں اس قصے کے شروع میں، جب یوسف کے بھائیوں نے کہا تھا کہ
ہمارا ابا یوسف سے زیادہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اس کو ٹال کر کے کہیں گم کر دو، قتل کر دو، کیا کچھ بھی کرو، پھر ابے کا اس کے ساتھ ملنا جلنا بند ہو جائے گا تو ہم سے محبت کرے گا۔ ان دنوں کی بات ہے کہ انہوں نے یہ سازش کر کے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو کہا تھا کہ اس کو ہمارے ساتھ چھوڑو، بکریاں چرائیں، جنگل میں جائیں، شکار کریں، کھیل کود کریں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے شبہ ظاہر کیا کہ میں ڈرتا ہوں کہ میں بیٹے کو بھیجوں اور کوئی اس کو بھیڑیا کھا جائے۔ خیر، تو اس کو اصرار کر کر کے منا لیا، ابا کو منا لیا۔ منانے کے بعد لے گئے ریوڑ چرانے کے لیے، اور وہاں یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈال دیا، اور رات کو شام کو گھر واپس آئے تو جعلی خون کسی کا لے کر یوسف کے کپڑوں کو لگا کر ابا کے سامنے بڑا ماتم کیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، یہ خون آلود اس کے کپڑے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کہتا ہے، آیت ہے وَوَجَعُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹے خون آلود کپڑے سے ابا کو اعتماد دلانے لگے کہ یہ بھیڑے کے کھانے کی وجہ سے کپڑے پر خون لگ گیا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام فرماتا ہے بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ سازش، یہ شرارت تمہیں سوجھی ہے کہ اس طرح کر کے میرے سامنے جھوٹ کہو، یہ سوجھی ہے تمہیں سازش، اور میرا بیٹا بھیڑے نے نہیں مارا، بھیڑے نے نہیں کھایا، میرا بیٹا سلامت ہے، فصبر جمیل۔ اب یہاں سولت کا لفظ آپ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 18 ہے، اس میں سولت کا لفظ یعقوب علیہ السلام بیٹوں کو کہتا ہے کہ یہ تمہاری سازش کی سوجھی ہوئی، سوچی ہوئی، بنائی ہوئی اسکیم ہے، سولت بیٹوں کی سازش قرار دے رہا ہے ابا سولت کے لفظ سے۔ اب آؤ کہ جب قصہ آگے بڑھا اور یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے، بازار مصر میں بیچے گئے، اور وہاں وزیر اعظم نے غلاموں کی منڈی سے اس کو خرید کیا، گھر میں غلام گردش نوکر کر کے رکھا، اور وہاں اس کی بیوی اس پر عاشق ہوتی ہے، یوسف علیہ السلام اس کے پھندے میں نہیں آتا، وہ اس کو سزا دلاتی ہے، جیل میں ڈلواتی ہے۔ پھر بادشاہ اس کا والا مالک عزیز مصر فوت ہو جاتا ہے، تو دوسرے بادشاہ نے خواب دیکھا، تو اس خواب میں یہ قصہ جو قحط کا آپ نے پڑھا ہے وہ واقع ہوا، اس کی تعبیر خواب کی یوسف علیہ السلام نے پیش کی، کیونکہ ایک قیدی جیل میں ایسا تھا جو بادشاہی ساقی تھا، اس کے محل میں بادشاہ کو شراب پلاتا تھا۔ تو بہرحال یہ بات ساری آپ کو معلوم ہے، یوسف علیہ السلام اس طرح سے نکل آئے، پھر ملک کے وزیر اعظم بنے۔ تو اس وقت یہ جو قصہ ہوا ہے اس میں آپ نے ابھی سنا کہ یوسف علیہ السلام کے جو کارندے تھے انہوں نے تلاشی لی یوسف کے بھائیوں کے سامان کی، تو یوسف کے بھائی کا جب نکل آیا بورے سے کٹورا، تو اس میں
یہ کٹورا کے جرم میں یوسف کے بھائی کو پھر قید میں یا کیسے بھی وہیں رکھا گیا، اور بھائی چلے گئے اپنے ابا کے پاس، اپنے وطن، اپنے ملک، اونٹ غلے لے کر کے۔ جب چلے گئے تو وہاں جا کے انہوں نے اپنے ابا کو کہا کہ تیرے بیٹے نے تو چوری کی، اس میں پکڑا گیا، سو اب ان ابنک سرق۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اپنے ابا کو کہتے ہیں کہ ان ابنک سرق، تیرے بیٹے نے چوری کی، وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، واسأل القریۃ التی كنا فیہا۔ یہ تیرے بیٹے نے جو چوری کی ہے، جو ہم نے دیکھا وہ تیرے ساتھ قصہ کیا، اور یہ ہماری کہانی ہمارے اوپر تیرا اعتبار نہیں ہے، تو واسأل القریۃ، بستی والے بھی ہمارے ساتھ تھے، ان سے بھی پوچھو، والعیر التی اقبلنا فیہا، ہمارے ساتھ قافلے والے جو تھے، بستی والے جو تھے، قافلے والے تھے، سب شاہد ہیں، انا لصادقون، ہم آپ کو سچ کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں بھی یعقوب علیہ السلام فرماتا ہے قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تم نے پہلے بھی جھوٹ کہا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اب بھی جھوٹ کہتے ہو کہ یوسف کے بھائی نے چوری کی ہے۔ سولت لکم، پہلے لفظ تم آیت 18 میں پڑھ چکے، اب آیت نمبر 84 میں بھی سولت لکم ہے۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہی تکرار الفاظ کا، وہی قرآن کی جو تصریف آیات کا ہنر قرآن نے یہاں پیش کیا، اس سے بتا رہا ہے کہ یوسف اس جرم کا مجرم نہیں ہے، بھائی کے بورے میں کٹورا ڈلوانے والا وہ نہیں ہے، بھائیوں نے بھائی کے خلاف سازش کی ہے۔ یوسف کے جو دوسرے بھائی اس کے بھائی کو رسوا کرنا چاہتے تھے، جس طرح یوسف کو ابا کے آنکھوں سے ٹال دیا تھا انہوں نے، اب دوسرے لڑکے کے لیے، دوسرے بھائی کے لیے بھی انہوں نے یہ سازش کی کہ یہ خوار ہو کہ یہ چور ہے۔ اور یہی لفظ جب آتے ہیں یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے پاس فلسطین میں، تو اس کو کہتے ہیں کہ ان ابنک سرق، تیرے بیٹے نے چوری کی۔ تو یعقوب علیہ السلام وہ پہلی والی بات جو یوسف کو کے شان میں کہہ چکا تھا کہ وہ بھیڑیا اسے نہیں کھایا، بھیڑے نے اسے نہیں کھایا، تو یوسف کے بھائی کے لیے بھی کہتا ہے، وہاں بھی سولت لکم انفسکم امرا، یہاں بھی سولت لکم انفسکم امرا۔ تو یہ تصریف آیات بتاتی ہے کہ یہ سازش کٹورے ڈالنے کی یوسف علیہ السلام کی نہیں ہے۔ جس بھائی نے مجھ سے یہ سوال پوچھا ہے کہ یہ شرارت ہے، یوسف علیہ السلام کو ناجائز کام اس نے کیا ہے، ایک نبی ہو کر، ایک بادشاہ ہو کر بھائی کو اپنے پاس بٹھانے کے لیے اس نے اس کے کٹورے میں، اس کے بورے میں کٹورا ڈلوایا ہے، اس کی صفائی یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی دے رہے ہیں کہ یہ میرے بیٹے جو گئے تھے غلہ لینا، ان کی سازش ہے، ان کی شرارت ہے۔ سولت لکم انفسکم، یوسف کو گم کرنے میں، یوسف کے بھائی کو چور بنانے میں یہی مجرم ہے۔ یوسف کا قصہ اللہ نے اس طرح سے صاف کر دیا کہ وہ مجرم نہیں ہے۔